جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک خبر نکلی ہے یا ذرائع سے سن رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ کے ایک وفد نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے کوئی خفیہ ملاقات کی ہے۔ تو یہ خفیہ ملاقات انہوں نے کیوں کی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ الیکشن کمیشن میں عمران خان کے اوپر ایک کیس چل رہا ہے، فورن فنڈنگ کیس کو کافی پرانا چل رہا ہے۔ تو نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ یہ الزام لگاتی ہے کہ انہوں نے یہ کچھ پیسے غیر ملکی طاقتوں سے لیے ہوئے ہیں، تو جو ممنوعہ فنڈنگ وہ تو بولتے ہیں، لیکن ہم تو انہیں اوورسیز پاکستانی فنڈنگ بولتی ہے پی ٹی آئی۔ تو نون لیگ والے کہتے ہیں بھائی یہ معاملہ اس طرح کا، اس کو دیکھو اور پارٹی کے اوپر بین لگاؤ۔ دوسرا اسی طرح کا ایک کیس نون لیگ کے اوپر بھی ہے اور پیپلز پارٹی کے اوپر بھی ہے، لیکن چیف الیکشن کمیشن ان کے کیس نہیں سنتا۔ ان کا کردار جو ہے وہ خان صاحب اپنے جلسوں میں اس پاکستان کی عوام کو بتا چکے ہیں، وہ نون لیگ اور ان کے جو بھی اتحادی گورنمنٹ بیٹھی ہے اس کے پٹھوں میں، عام لفظوں میں جسے بولتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب شاید یہ نون لیگ یہ سمجھ رہی ہے کہ پنجاب میں تو ہمارا ہو گیا صفایا، چوری پرویز لائی اپنے مشن پہ لگے ہوئے ہیں دے دنا دن، پوری پنجاب کی انتظامیہ کو انہوں نے الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے، ڈی سی سے لے کے کمشنر سے لے کے سی سی پی او سے لے کے اور آئی جی سے لے کے، یعنی کہ پوری انتظامیہ انہوں نے چینج کر دی ہے۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں اب اگر ہم جنرل الیکشن کا اعلان کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ ظاہر مائنڈ اپنا اپلائی کر رہے ہیں وہ بھی، اور دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا اور کیا ہو سکتا ہے۔ اتنے بولے تو وہ بھی نہیں ہیں، سمجھدار لوگ ہیں اور تجربے کار لوگ ہیں۔ تو اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے خان صاحب کو ٹیکنیکل طریقے سے اس الیکشن سے باہر کیا جائے، یا خان صاحب کو الیکشن کمیشن سے فیصلہ لے کے تھوڑا سا 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے تک انہی کیسز میں الجھایا جائے، یعنی کہ ان کی جو مطلب ہے ڈائریکشن اس طرف جا رہی ہے اس کو ذرا رانگ سائڈ پہ لے جائیں۔ ابھی ان کا فوکس پورا جنرل الیکشن کے اوپر ہے، تو ان کے دماغ میں یہ ہوگا کہ خان صاحب کو تھوڑا سا ڈی ٹریک کرتے ہیں، یہی کوشش ہوگی۔ لیکن میرا خیال ہوگا کچھ نہیں، جو پاکستان کی پاپولر لیڈرشپ ہوتی ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس طرح کے ٹیکنیکل پوائنٹ بناتے رہتے ہیں مخالفین جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جس کے ساتھ پاکستان کی عوام ہوتی ہے اس سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور جیسا کہ آپ نے پنجاب کے بلدیاتی الیکشن میں دیکھ لیا، جہاں پہ حکومتی مشینری سب نے زور لگایا، لیکن پھر بھی خان صاحب نے سیٹیں جیتی، کیونکہ پاکستان کے عوام اور پنجاب کے عوام خان صاحب کے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے۔ تو میرا خیال ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ جو فنڈ ریزنگ کا مسئلہ ہے یہ دوسری دونوں جماعتوں کا بھی ہے، لیکن چیف الیکشن کمشنر ان کا بھی کیس نہیں سن رہا۔ وہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ وہ کیوں نہیں سن رہا۔ تو اصل میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پیسے باہر سے آئے ہیں، یہ کسی اور طرح کے کئی الزام لگاتے ہیں لوگ، اس طرح کے باہر سے مخالفین پاکستان کی سیاست میں اس طرح کے الزام ایک دوسرے کے اوپر لگائے رکھتے ہیں۔ تو یہ اصل میں خان صاحب نے ایک فنڈ ریزنگ کی تھی، ایک شوکت خانم کے لیے کی تھی، نمل یونیورسٹی کے لیے کی تھی، اور جو اپنے مطلب ہے بلین ٹری تھی اس کے لیے کی تھی۔ کافی ان کی فنڈ ریزنگ ہوتی ہے، جیسے عبدالستار ایدھی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور خان صاحب، یہ پاکستان کے پاس 2 احساسیں ہیں میرے حساب سے۔ یہ فنڈ ریزنگ کرنے کی مشینیں ہیں، بھائی انہیں جہاں مرضی کھڑا کرو، لوگ ان کے آگے نوٹوں کے انبار لگا دیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کیوں؟ یہ ایماندار ہیں، اس لیے لوگ ان کو پیسہ دیتے ہیں۔ اور جو بے ایمان ہوتے ہیں ان کو تو ایگریمنٹ کرنے کے بعد آئی ایم ایف بھی پیسہ نہیں دیتا۔ وہ آپ کے سامنے ہے کہ کل چیف آف آرمی سٹاف کو مداخلت کرنی پڑی آئی ایم ایف کے کسی عہدے دار سے بات کرنے کے لیے کہ یار ہمیں پیسہ دو، اگلی قسط دو، ہمارے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ یہ حالت ہے ان کی کہ ان نے کوئی مانگنے سے باہر سے 1 روپیہ بھی کوئی نہیں دے رہا۔ لیکن خان صاحب اور عبدالستار ایدھی تو ماشاءاللہ وہ تو دنیا سے چلے گئے، یہ ابھی ہیں ہمارے پاس احساسہ ہیں۔ یہ تو جہاں مرضی کھڑے ہوں، اللہ تعالیٰ کی مدد سے عوام ان کے اوپر نوٹ نچھاور کرتے ہیں۔
تو इनको खान साहब को ये पैसे दिए थे ओवरसीज पाकिस्तानी ने, जो कम अज़ कम 90 लाख 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो खान साहब से प्यार करते हैं, उन्हें पैसा देते हैं, उनकी पार्टी को पैसा देते हैं। तो ये मुखालफीन है जो ये बस कहते हैं कि कोई इस तरह की बात निकल आए कि हम खान साहब को ज़रा थोड़ा सा ना बैक फुट पे ले जाएं, अभी तो वो ताकत के घोड़े के ऊपर सवार हैं और मुंह जोर घोड़ा, और घोड़ा भी मुंह जोर है, तो ये डर रहे हैं, ये बिल्कुल इसीलिए इसी तरह डर रहे हैं कि हालांकि वो फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, उन्हें मजा नहीं आ रहा क्योंकि ये 24 किलोमीटर की गवर्नमेंट बेस पर शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, उन्हें कोई फायदा नहीं बैठने का। दिन ब दिन वो कुएं में गिरते जा रहे हैं, दिन ब दिन वो अपना नुकसान करते जा रहे हैं। लेकिन वो देखते हैं पंजाब जो हमारा बैटल ग्राउंड है, वहां पे चेंज जो आ गया है उसका क्या होगा, इस डर से वो इलेक्शन नहीं करवा रहे। इलेक्शन हारने के डर से वो इलेक्शन नहीं करवा रहे। बिल्कुल इसी तरह कि जब हम छोटे होते थे तो गली में बच्चों के साथ हम सब खेलते थे, तो एक बच्चे के पास एक बैट होता था, एक बॉल होता था, और जिसका वो बैट और बॉल होता था ना, वो सबसे पहले बारी उसकी होती थी। और जब वो बैट और बॉल वाला हारने लगता था ना, तो वो अपना बैट और बॉल उठा के घर चला जाता था। बिल्कुल इसी तरह हारने की वजह से वो अपना बैट और बॉल उठा के घर चला जाता था। बिल्कुल इसी तरह इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट बैठी हुई है, वो इलेक्शन हारने के डर से इलेक्शन नहीं करवा रही। तो वो क्या कहते हैं, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो देखते हैं ये कब तक इस तरह के टैक्टिक्स करके अपने आप को डिले की तरफ लेके जाते हैं और इस मुल्क का और हमारा टाइम ज़ाया करते हैं। देखते हैं कब तक करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है, कुछ भी कर दे, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, एक महीना ज़रा ये हमारे न्यूज़ चैनल और जो टॉक शो हैं उनकी ज़रा रेटिंग आई हो जाएगी, वो हो गया, ये हो गया, आखिर खान साहब ने फिर आ जाना है। ये बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये इस तरह के दुनिया में केसेस होते हैं, जो पॉपुलर लीडर होते हैं उनको, जो छोटे लीडर होते हैं, साजिशी लीडर होते हैं, वो इस तरह के टेक्निकल तरीके से गेम से बाहर करने की, सिस्टम से बाहर करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं है, ना सिकंदर सुल्तान राजा कुछ कर सकता है, ना कुछ और कोई कर सकता है। अल्लाह ऊपर बैठा हुआ है, खान साहब के साथ है, पाकिस्तान के अवाम खान साहब के साथ हैं और हम सब खान साहब के साथ हैं इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।